السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے دوست اجمل کی دعوت پر گاؤں جا رہا تھا۔ اس زمانے میں موٹر سائیکلیں اتنی عام نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجھے بس پر جانا پڑا۔ بس نے مجھے دوست کے گاؤں سے 4 کلومیٹر پہلے اتار دیا تھا، کیونکہ آگے کچی سڑک تھی اور بس کچی سڑک پر نہیں جاتی تھی۔ باقی کا راستہ میں نے پیدل طے کرنا تھا۔ میں نے اپنا سامان کا چھوٹا بیگ اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور اس وقت تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے، اس لیے راستہ بالکل سنسان تھا۔ پھر پاس ایک چھوٹا ٹارچ تھا، میں اس کی روشنی میں چل رہا تھا۔ میں اس گاؤں میں پہلی بار آ رہا تھا، اس لیے مجھے زیادہ راستے معلوم نہیں تھے۔ میں بس اجمل کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا۔ مجھے چلتے چلتے 5 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے جب اچانک مجھے کہیں سے ڈول بجنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا اور میں چلنے لگا۔ کچھ مزید آگے آ کر بھی مجھے وہیں ڈول کی آواز سنائی دی، لیکن اب صرف ڈول کی آواز ہی نہیں، تالیوں اور گانا بجانے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ میں حیران تھا کہ اتنی رات کو گانے اور ڈول کون بجا رہا ہے۔ میں نے ان آوازوں پر زیادہ توجہ نہیں دی اور چلتا رہا۔ کچھ اور آگے آ کر مجھے سامنے بہت ساری روشنیاں نظر آئیں، بہت ساری لائٹس جل رہے تھے۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ اس سنسان کچی سڑک پر کون لائٹیں جلا رہا ہے۔ میں چلتا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ مزید آگے آ کر مجھے وہاں کافی لوگ بھی نظر آئے جو تالیاں اور ڈول بجا رہے تھے۔ فوری طور پر مجھے یہی سمجھ آیا کہ کسی کی شادی ہے، لیکن اتنی رات کو اتنے سارے درختوں کے درمیان کس کی شادی تھی؟ چونکہ وہ راستے پر کھڑے تھے، اس لیے مجھے ان کے پاس سے گزرنا تھا۔ ان کے پاس جا کر میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ دولہا دلہن سامنے کھڑے تھے اور کچھ باراتی ناچ رہے تھے، زور زور سے ڈول بج رہی تھی۔ ایک بوڑھے آدمی نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا، کون ہو بیٹا، کہاں جانا ہے تم نے؟ میں نے بتایا میرا دوست اجمل اسی گاؤں میں رہتا ہے، اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم کافی دور سے آ رہے ہو، تھک چکے ہو، آؤ بیٹھو، کھانا وغیرہ کھاؤ۔ میں نے کہا، جی نہیں شکریہ، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ لیکن پھر دلہن آگے بڑھی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلے بھائی کھانا کھا لیں، کیوں نخرے کر رہے ہیں آپ؟ میں اس دلہن کے یوں ہاتھ پکڑنے پر حیران تھا۔ پھر انہوں نے مجھے فرش پر پڑی قالین پر بٹھا دیا اور کچھ لوگ میرے لیے کھانا لے آئے۔ مجھے بھوک تو اتنی نہیں تھی، لیکن کھانا دیکھ کر مجھے کافی بھوک محسوس ہوئی۔ کھانے میں انہوں نے بہت کچھ دیا اور میں کھانے لگا۔ وہ سب لوگ ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے اور میں قالین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے۔ میں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور ان سب سے اجازت لے کر روانہ ہوا۔ میں ابھی تھوڑی ہی آگے آیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ وہی دلہن تھی جس کی شادی تھی، وہ میرے پیچھے تیزی سے چلی آ رہی تھی۔ میں نے رک کر اس کو دیکھا۔ میرے پاس پہنچ کر وہ دلہن بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ بولی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، گھر والے زبردستی میری شادی کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے تحمل سے کہا، میں آپ کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، وہ ضد کر رہی تھی۔
مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں اس سچویشن سے حیران ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں۔ اتنے میں اس دلہن کے کچھ رشتہ دار وہاں آ گئے اور زبردستی اس دلہن کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ وہ دلہن روتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں اس کی کچھ مدد نہ کر سکا۔ پھر میں جلدی جلدی گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد وہ دلہن مجھے نظر نہ آئی۔ میں تیزی سے چلتا جا رہا تھا، اب صرف 1 کلومیٹر باقی تھا۔ اس زمانے میں موبائل فون وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے، اس لیے میرا اپنے دوست سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن میں نے کل ہی خط لکھ کر اپنے دوست کو آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے میرا دوست اجمل سامنے نظر آ گیا اور میں نے اجمل کو سلام کیا۔ اجمل مجھے دیکھتے ہی بولا، یار تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، بس تو جلدی آ جاتی ہے۔ میں نے اجمل سے کہا، ہاں یار تھوڑا لیٹ ہو گیا، راستے میں ایک شادی تھی، انہوں نے مجبور کیا اور میں نے کھانا کھایا۔ میری بات سن کر اجمل کافی حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، شادی اور اتنی رات کو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں یار شادی میں دیر ہو گئی۔ اجمل نے کہا، یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اتنی رات کو کس کی شادی ہو سکتی ہے؟ اور یہ میرا گاؤں ہے، اس گاؤں میں سب کو جانتا ہوں، آج کسی کی شادی نہیں تھی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اجمل کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اجمل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، یار یہاں پاس ہی راستے میں جو بہت سفیدوں کے درخت ہیں، ان کے پاس ہی شادی تھی۔ اجمل نے بے یقینی سے مجھے دیکھ کر کہا، جہاں سفیدوں کے درخت ہیں وہاں کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں بہت بڑا قبرستان ہے۔ ناظرین، اس سٹوری کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اردو سٹوری ود می چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔